بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اللہ سیدہ پاک کے توسل سے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ جو امت مسلمہ پر سیدہ کے احسانات ہیں، یقیناً وہ کوئی منٹوں اور گھنٹوں اور مہینوں اور ہفتوں یا سالوں میں بیان ہونے والے نہیں ہیں۔ قیامت برپا ہو جائے اور سیدہ کے خصائص، آپ کی عظمت، آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا مجھ جیسے عاجز اور نکمے اور بے علم بندے کے لیے دشوار ہے۔ بس آپ کی بارگاہ میں صرف خراج عقیدت اور آپ کا وہ مشہور واقعہ کہ جب مکہ المکرمہ میں ایک طرف چچا اور بھتیجا آپس میں میٹنگ کر رہے تھے کہ کہیں تجارت کی جائے اور کاشت سالی ہو چکی ہے، تو ایک طرف حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ اپنی باندھیوں سے مشاورت کر رہی تھیں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو مال لے جائے اور تجارت کرے اور ہمیں نفع دے۔ اتنے میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور مال دیا، اور مال دے کر کے غلام کو سمجھایا کہ تو نے محمد بن عبداللہ کے ساتھ جانا ہے، اور منڈی تک جاتے ہوئے تو نے ان کے عیب ڈھونڈنے ہیں، اور واپس آتے بھی عیب ڈھونڈنے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ ان کی چال کیا ہے، ان کی ڈھال کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا سفر کیسا ہے۔ حضرت میسرہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلے اور شام کی منڈی میں پہنچے۔ جس وقت منڈی میں پہنچے تو اس وقت عصر کا وقت تھا، لوگ گھروں کو واپس جا رہے تھے، اور یہ منڈی میں جب وہاں پہ ان ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک حسین چہرے والا آیا ہے، اور لوگ دوڑتے ہوئے واپس کو آئے۔ کیا کچھ ہوا، کیا نہیں ہوا، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کیا کچھ ہوا یہ میسرہ جانتے ہیں۔ جب واپس کو آ گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میسرہ مجھے محمد کے عیب بیان کر۔ اب میسرہ نے کہا سن خدیجہ، جس وقت ہم منڈی میں پہنچے شام کا وقت تھا، لوگ گھروں کو جا رہے تھے، ہر کوئی بیچ کر کے خرید و فروخت کر کے جا چکا تھا۔ جیسے ہی ہم گئے تو لوگ دوڑتے ہوئے واپس کو آئے۔ خدیجہ، لوگ مال کو کم دیکھتے تھے، محمد کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا میسرہ، میں تجھے کہتی ہوں محمد کا عیب بیان کر، تو شان بیان کرتا ہے۔ کہا پھر دوسرا عیب سن۔ خدیجہ، جب ہم واپس کو پلٹے تو مجھے پیاس نے ستایا۔ میں نے محمد بن عبداللہ کو کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ آس پاس دیکھا، ارد گرد دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کہیں پانی میسر نہ تھا۔ کہا مجھے محمد بن عبداللہ نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ۔ میں گیا تو ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کو دیکھا تو اس کے اندر پانی تھا، اور جب پانی نکالا تو پانی کڑوا تھا۔ اور اے خدیجہ، جس وقت میں نے محمد بن عبداللہ کو بتایا تو انہوں نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ کہا میسرہ، میں تجھے کہتی ہوں محمد کا عیب بیان کر، تو شان بیان کرتا ہے۔ کہا پھر تیسرا عیب سن۔ کہا جب آگے کو چلے مجھے بھوک نے ستایا۔ محمد بن عبداللہ نے کہا دائیں بائیں دیکھو، میں نے ہر طرف دیکھا، نہ کوئی انسان، نہ انسان کی ذات، نہ کوئی گھر، نہ آبادی، کہیں سے کوئی کھانا نہیں مل رہا تھا۔ کہا دور ایک کھجور کا درخت تھا جو سوکھا ہوا تھا،
کہا محمد بن عبداللہ کو میں نے بتایا کھجور کا درخت ہے لیکن سوکھا ہوا ہے. کہا جاؤ اس کو کہو تمہیں محمد بلا رہے ہیں. اور جس وقت کہتے ہیں میں نے جا کے وہاں پر اس کو کہا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اے خدیجہ سن، وہ سوکھا سا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور آتا اس انداز سے آیا جیسے ایک بچھڑا ہوا دوست کو ملتا ہے، آ کے اس نے کھجوریں پیش کی. کہا میسرہ میں تجھے کہتی ہوں محمد کا عیب بیان کر، تو شان بیان کرتا ہے. میسرہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے کہنے لگا، کہا خدیجہ غلام رکھ نہ رکھ، جس کو خدا نے بے عیب بنایا ہے اس کا عیب میں کیسے تلاش کر سکتا ہوں جس کو بے عیب نے بے عیب بنایا ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی.